اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صلوات بیجی محمد آل محمد پر آپ سے درخواست کروں گا ڈاکٹر محمد حسین اور شہید علامہ حسن ترابی صاحب اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا، صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد۔ اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے آزمائش اور مومن ہو نہیں سکتا جب تک آزمائش کے میدانوں سے گزارا نہ جائے۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں مومن ہوں، اب مشکل یہ ہو گئی جو کہہ دے مومن تو فارغ ہو گیا ہو، کہہ دے مومن ہوں اب مجھے خود کرنا کرانا تو ہے ہی نہیں، کیا سیدھا جنت میں؟ ایسا تھوڑی آسان ہے، اتنا آسان تھوڑی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے انبیاء کو منصب نہیں دیے جب تک انہیں امتحانات کی چکی سے نہیں نکالا، اور جو امتحانات کی منزلوں میں جہاں تک گیا اس کو اتنا ہی بڑا منصب ملا، اور جہاں امتحانات کی منزل میں رک گیا وہاں منصب بھی رک گیا، وہاں پر منصب بھی رک گیا۔ چلیے آج اسی پر بات کریں گے اور دیکھیے کہاں تک پہنچتی ہے بات، کہاں سے شروع کریں بات بھائی؟ چلیے جناب نوح کو لے لیجیے آپ۔ جناب نوح علیہ السلام امتحان کی منزل میں آئے نا ایک بار، کب آئے امتحان کی منزل میں؟ جب کنعان بھائی نافرمان بیٹا ہے، نہیں مانتے لیکن ہے تو بیٹا نا، اولاد تو اولاد ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے رسولوں کے ساتھ بھی یہ امتحان رکھا، رسولوں کے ساتھ بھی یہ امتحان رکھا اللہ نے، اولادوں کا امتحان، کہ اولاد ہے وہی اولاد ہے کہ پروردگار، کیونکہ وعدہ ہوا تھا کہ نوح کا جناب نوح سے کہ جب طوفان آئے گا تو میں آپ کے اہل بیت کو بچاؤں گا، میں آپ کے اہل وعیال کو بچا لوں گا، آپ اطمینان رکھیے۔ اور وہی ہوا کہ جب طوفان نوح آیا اور بیٹا بھاگنے لگا پہاڑ کے اوپر، اور جناب نوح کشتی میں، مومنین بھی کتنے مومنین ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کتنے مومن تھے کشتی میں؟ مت گھبرائیے، کوئی ایک تعداد نہیں ہے لہذا پریشان نہ ہو، 37 40 بہت زیادہ جسے لکھے 80، کتنے؟ 80۔ ذرا سا یہ تو بتائیے کہ جناب نوح کی رسالت کی عمر کتنی تھی؟ نبوت کی عمر، اصل عمر نہیں، تبلیغ کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال جو قرآن نے لکھا، کتنے سال؟ 950، 950 سال جناب نوح تبلیغ کرتے رہے جناب، اور تبلیغ کرنے کے نتیجے میں کشتی میں سوار ہو رہے ہیں 37۔ کتنے سوار ہو رہے ہیں؟ 950 سال میں کیا تھا؟ سب کی عمریں اتنی تھوڑی تھی کوئی، پتہ نہیں کتنی نسلیں ختم ہو گئی۔ دوسروں کو کہہ کے جاتے تھے ایمان پہ رہنا، جب وعدہ ہوتا تھا نا طوفان کا کہ طوفان آئے گا، ایک نسل ختم ہوتی تھی، وعدہ تو پورا ہی نہیں ہوا، پھر گئے، پھر کچھ ایمان لے کے آئے، پھر وعدہ پورا نہیں ہوا، عذاب تو آیا نہیں ان پہ، پھر گئے، ایسے ہوتا تھا یہاں تک کہ اب جو برگشت ہو گئے تھے، جو پھر جاتے تھے دین سے، وہ بھی مذاق اڑانے والوں میں شامل۔ اور معاذ اللہ کیا کیا کہتے تھے جناب نوح کو، معاذ اللہ دیوانہ بھی کہتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، ان کو مجنون بھی کہتے تھے جناب نوح کو۔ 37 آدمی ایمان لائے، کتنا حوصلہ تھا اس آدمی کا کہ 950 سال کی تبلیغ کا اثر 37، اور آپ حیران ہوں گے کہ بعض مقامات پہ صرف 13 آدمی کشتی میں جو نفوس سوار ہوئے، کتنے؟ وہ جانوروں کے جوڑے الگ، انسان 13۔ اب مجھے بتائیے کہ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اب پروردگار جواب نوح یہ لے کر آئے ہو، یہ 13 مومن لے کر آئے ہو، 14 مومن لے کر آئے ہو، چلو 37 مومن لے کر آئے ہو، 80 مومن لے کر آئے ہو، کہیں ایسا ہے کہ اللہ اب نبیوں سے یہ پوچھے گا کہ کتنے لوگ ایمان لائے تھے کتنے نہیں لائے تھے؟ کہیں ایسا ہے کہ اللہ رسول سے پوچھے گا کہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے کتنے لوگ نہیں ہوئے؟ کہیں ایسا ہے کہ اللہ انبیاء سے، اوصیاء سے، اماموں سے یہ پوچھے گا کہ کتنے لوگوں نے آپ پر ایمان لائے، کتنے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا؟ نہیں، کہیں
کسی مبلغ سے، نبی تو چھوڑیے، رسول چھوڑیے، پیغمبر چھوڑیے، امام چھوڑیے، کسی مبلغ سے بھی اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کتنوں کو مسلمان کیا. سوال ایک ہی ہوگا، جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کیا کہ نہیں کیا؟ جو ڈیوٹی تھی وہ کیا نہیں کی. پیغام پہنچانا. اور یہ قرآن کا فرمان ہے، میرا تھوڑی، ہم تھوڑی مولوی تھوڑی بنا کے لائے ہیں. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے حبیب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پریشان ہوتے تھے نا. ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہم ان کی بھلائی کی بات کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. ہم ان کی نجات کی بات کرتے ہیں، سنتے نہیں ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. پریشان ہو جاتا ہے بعض اوقات بیچارہ مبلغ بھی پریشان ہو جاتا ہے. کس قسم کے لوگ ہیں یہ؟ ان کے فائدے کی بات کر رہا ہوں اور پھر بھی یہ نہیں سن رہے. ان کی نجات کی بات کر رہا ہوں پھر بھی یہ نہیں سن رہے. انہیں دنیا کی بھلائی بتا رہا ہوں، انہیں آخرت کی بھلائی بتا رہا ہوں پھر بھی نہیں سن رہے. تو ہماری آپ کی تو بات ہی کیا. ہم جیسے گناہ گاروں کی تسلی یہ ہو جاتی ہے کہ جب رسولوں کے اپنے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کیفیت کہ رسول بے چین ہو جاتے تھے، رسول پریشان ہو جاتے تھے. حتیٰ یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ، پڑھ چکا نا پہلے سورہ بقرہ میں. یہاں تک کہ رسول فریاد کرتے تھے، ان کے پیروکار فریاد کرتے تھے کہ پروردگار تیری مدد کب آئے گی. اور پروردگار فرماتا تھا آگاہ رہو، اطمینان رکھو، اللہ کی مدد پہنچنے والی. تو ایسے ہی ہے نا، ہر نبی کے ساتھ پریشان ہو گئے تو پروردگار تسلی دے رہا ہے. فذکر انما انت مذکر. اے حبیب آپ اپنا کام کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے. بے شک آپ کا کام ہی نصیحت کرنا ہے، آپ کا کام ہی پیغام پہنچانا ہے. لست علیہم بمسیطر. آپ ان کے اوپر چوکیدار تھوڑی ہیں، آپ ان پر محافظ تھوڑی ہیں. آپ سے میں یہ سوال نہیں کروں گا کہ یہ سیدھے ہوئے یا نہیں ہوئے. آپ کا کام تھا پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والوں کو قرآن نے منصب کیا دیا؟ الذین یبلغون رسالات اللہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ. یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں، اور یہ پیغام پہنچانے میں کسی بخل سے کام نہیں لیتے، کسی کنجوسی سے کام نہیں لیتے، بلکہ سوائے اللہ کے یہ کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. سوائے اللہ سے کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. تو کتنا بڑا امتحان ہے جناب نوح کا. ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ پریشان ہو گئے 30-40 سال میں، کب تک ہوگا کب تک ہوگا کب تک ہوگا. خدا کے بندو، اس زمانے میں سب کی عمریں اتنی تھوڑی ہوتی تھی. نارمل انسان کون سا ہے آپ سمجھ رہے ہو؟ اس زمانے سب کی نظر میں اکثر لوگوں سے میں نہیں سنا کہ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں 800 سال ہوتی تھی، 900. کس نے کہہ دیا 800-900 سال ہوتی تھی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا ہے. یہ استثناء ہے، استثناء. نام تک موجود ہے تاریخ میں. 35,000 سال کی حضرت آدم سے لے کر آج تک کی تاریخ میں 35,000 بھی نہیں ہیں اتنی عمر والے، 3500 بھی نہیں ہیں، 1200 بھی نہیں ہیں. بمشکل 400 آدمیوں کے نام ملیں گے جن کی عمریں 300 سال سے زیادہ ہوئی ہے. 400 سال پر تو یہ کوئی زیادہ تعداد ہے. اگر میں کھٹی فہرست دے دوں آپ کو 400 آدمی، آپ کہیں گے اتنے سارے آدمی تھے، اس کی 800 سال، اس کی 2500 سال، اس کی 900 سال. یہ تو اس لیے رکھی اللہ نے اتنی عمریں. اور جناب خضر کو تو اب تک سلامت رکھا، جناب عیسیٰ کو اب تک سلامت میں رکھا، جناب عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا کے سلامت رکھا، زندہ رکھا. جناب خضر کو یہاں پہ رہ کے زندہ رکھ کے بتایا جب 5000 سال کا خضر زندہ رکھ سکتا ہو تو ابھی 1150 سال ہی تو ہوئے. نہیں سمجھے؟ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. تو قرآن میں مثال اس لیے تمہارے لیے آزمائش رکھ دی کہ اتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے بھائی، اتنی عمر کیسے ہوگی. تو کیوں 2500 سال کا انسان نہیں ہے، 5000 سال کا انسان نہیں ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کتنے سال؟ چلو کہو گے آسمان پہ اٹھا لیا. جناب ادریس کو آسمان پہ اٹھا لیا، کیوں؟ جناب خضر کہاں ہیں؟ کدھر ہے جناب خضر؟ وہ تو یہی ہے نا. دیکھیے ہم کہنے میں خضر کہہ جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، غلط العام ہے. لیکن صحیح لفظ میں لازم سمجھتا ہوں بتانے کہ اصل نام کیا ہے؟ خضر. اور ہمارے لیے دلیل کیا ہوتی ہے؟ ہمارا ادب. ادب سے مثال لائی جاتی ہے. جب کسی لفظ پہ بحث ہو جائے تو ادب سے مثال لائی جاتی ہے کہ دیکھیے فلاں شخصیت نے اس لفظ کو کیسے استعمال کیا. تو غالب سے بڑا تو اردو دان میری سمجھ میں نہیں آتا، شاعروں میں کوئی ہوگا نہیں ہے نا. کیا کیا خضر نے سکندر سے؟
مصرع میں نے آپ کے سامنے غالب کا اسی لیے پڑھ دیا کیونکہ ایک جگہ بحث بھی ہوتی ہے یہ خضر ہوتا ہے، میں نے کہا نہیں خضر نہیں ہوتا، کیونکہ غالب کبھی غلط اردو نہیں لکھ سکتا اور نہ کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے بھرتی کے لفظ ہوتے ہیں مصرے کے طور پہ نا، اب پورا مصرع نہیں ہو رہا، بیچ میں ایک لفظ گھسڑ دیا، گھسڑنا پڑتا ہے، یہ کہلاتے ہیں بھرتی کے الفاظ یا اضافی الفاظ، لیکن غالب سے ایسا امکان ہے نہیں کہ وہ ضرورت شعری میں زیر یا زبر کی غلطی کر جائے۔ یہ غلطی کریں گے تو مثال کہاں سے لائیں گے بھائی؟ ہم مثال تو ہی نہیں سے لائیں گے نا انہیں شعرا سے، ادب رسائی ادب ہوگا تو میر انیس سے لائیں گے، غزل کا ادب ہوگا تو غالب سے لائیں گے، میر تقی میر سے لائیں گے، اور فکری ادب ہوگا تو اقبال سے لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھا کیجئے تاکہ بچوں کو سمجھانے میں آسانی ہو جائے کہ بھئی اسلام کی بھی کوئی ادیب ادیب گزرے، خالی شیکسپیئر نہیں ہے، خالی ولیم ورڈسورتھ نہیں ہے، خالی یہ جیمز ہیڈلی چیز نہیں ہے، یہ بھی ہمارے یہاں بھی بہت ساری چیزیں ہیں بڑی بڑی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کیوں مثالیں دی اللہ نے؟ اس لیے یہ سنو سال کم، اتنے کم لوگ، آپ کو نظر آئے گا 400 کی فہرست اگر بڑی مشکل سے نکالی تو 400 بھی نہیں بنتے، لیکن کتنے ہزار سال میں، 35,000 سال میں 400 کی فہرست بنے گی اگر بن گئی، ورنہ نہیں ہے۔ نارمل انسان کیا ہے؟ 4000 سال کی پہلے کی ممی نکلے، 3000 سال پہلے کی ممی نکلے فرعونہ کے زمانے کی۔ فرعونوں کا زمانہ کون سا ہے؟ جناب موسیٰ کا ہے نا بھائی، یہی زمانہ ہے۔ کتنا بڑا آدمی نکل رہا بھائی، کتنی بڑی ملکہ کی لاش نکلی ہے، کتنے بڑے فرعون کی لاش نکلی ہے۔ کہتے ہیں جو فرعون اتنا لمبا تھا اتنا لمبا تھا، کتنا لمبا تھا؟ وہی 5.5 فٹ کا آدمی تھا، اور کیا تھا؟ اب پروردگار جب ارشاد فرما رہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہی احسن تقویم ہے، اسی لیے یہ 6 فٹ 6.25 فٹ سے زیادہ لمبا نظر آتا ہے۔ اور اگر کروڑوں میں کوئی ایک ہو 12 فٹ کا تو پوری دنیا میں اس کا نام ہو جاتا ہے بھائی 12 فٹ کا آدمی آ گیا، تو ایک ہی ہوتا ہے نا، 22 کروڑ میں 2 نکلے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو، ایک عالم چندنا، ایک اور کوئی جہانگیر وہانگیر نام تھا اس کا، اور کوئی ہوگا، ہو سکتا ہے، تو کروڑوں میں ایک ہوتا ہے نا، یہ استثناء ہے۔ تو انبیاء میں جناب نوح بھی ان 2-3 استثناءات میں 1,24,000 پیغمبروں کا اتنا سن و سال نہیں تھا، نہ اس زمانے میں اتنا سن و سال ہوتا تھا، مثال کے طور پہ رکھا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا، اور احسن تقویم یہی انسان ہے بھائی، یہی انسان۔ یہ استثناء ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے جو دکھاتا ہے کہ میں قادر ہوں، تم نہیں۔ میں کسی کو چھوٹا بھی رکھ سکتا ہوں، کسی کو بڑا بھی کر سکتا ہوں، کوئی 17 فٹ کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی 1.5 فٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی 50 سال کا، کوئی 1 دن کا، کوئی 1 مہینے کا، کوئی 70 سال کا، کوئی 100 سال کا، اور آج کل کے دور میں سینچری کر لے تو بڑی بات ہے، ورنہ ہمیشہ نہ بیچارہ سینچری کے بغیر ہی نکل لیتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئی سمجھ میں آ رہی بات؟ 950 سال ہر ایک کی عمر نہیں ہوتی تھی، صرف بتایا کہ مبلغین کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہے۔ ہم 30-40 سال میں کیا حال ہو گیا ہمارا؟ 30-40 سال میں لوگ پریشان ہو گئے تھے، ابھی تو خیر پریشانی کم ہو گئی کچھ، اور انشاءاللہ اللہ کرے گا اور پریشانیاں کم ہوں گی، خدا نے چاہا۔ بس دعا کیجئے۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اخلاق مجھ پر لازم فرض۔ دیکھیے آج 7 دن ہو گئے ہیں نا، تمام سیکورٹی ایجنسیاں پورے پاکستان میں انصاف سے بتائیے، انصاف سے اپنا فریضہ انجام دے رہی ہیں کہ نہیں؟ دیکھو سچ بولنا ہے، کر رہی ہے نا اپنی کیپیسٹی میں، یعنی جتنے وسائل ہیں۔ اور خدا کے بندو، امریکہ میں ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا روزانہ فائرنگ ہو رہی ہے، خبریں ہو رہا ہے نہیں، اب تو وہاں بھی جنہوں نے شروع کیا تھا الحمدللہ وہاں پہنچ گیا واپس، فائر بیک ہو رہا ہے نا، فائر بیک ہونا شروع ہو گیا، اطمینان رکھو، بچتے نہیں، ہونا وہیں ہے، سب وہیں ہوگا، بے فکر رہیں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ انہی میں سے جو بہترین مولا کے چاہنے والے ہوں گے، خدا کا پریشان مت دعا کرو، ویزا نہیں مل رہا، گرین کارڈ نہیں مل رہا، دعا کیا کرو امام آ جائے۔ اپنے چاہنے والوں کو ویسی ولایتیں کہتے ہیں نا، تو وہی زمانہ آ جائے گا پرانا، حکومتوں کا، ولایتوں کا، صوبوں کا، جو چاہنے والا جتنا اچھا ہوگا اس کو اتنی جگہ اچھا کا والی بنا کے بھیج دے گا، جا تو وہاں کا والی، یہ بھی اچھا بھی تو سوچا کرو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہیں کیوں نہیں بھیجے گا؟ کیوں نہیں بھیجے گا؟ جائیں گے، لشکر کے ساتھ جائیں گے، تمنا تو کرو نا، تمنا رکھنا بھی تو ثواب ہے، عبادت ہے کہ نہیں؟ امام کی نصرت کی تمنا رکھنا، تو جب امام کے لشکر میں جائیں گے، کیسا پاسپورٹ، کیسا ویزا، جہاں کا لشکر ہوگا مولا مجھے وہاں جانا، جا وہاں کے لشکر میں جا،
جاؤ ادھر کے لشکر میں جاؤ، پریشانی کس بات کی ہے؟ تمنا تو رکھو دل میں، ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ بس عزیزو 30-40 سال میں گھبرا گئے تھے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا؟ اس لیے نوح کو مثال بنائے، دیکھو سبق حاصل کرو۔ 950 سال، ہر 300 سال بعد عذاب کا وعدہ ہوتا تھا، پورا نہیں ہوتا تھا، لوگ بھاگ جاتے تھے، بھائی ہم سے خواہ نہیں۔ اب یہاں سے میں آپ کو تشیع کا افتخار بتاؤں، شیعت کا افتخار سنو کیا ہے۔ غیبت کی تاریخ ابھی کی نہیں، انتظار کی تاریخ ابھی کی نہیں، جناب آدم سے شروع ہوتی ہے۔ جناب آدم نے شیش کی خبر دی تھی، شیش نے نوح کی خبر دی تھی، نوح نے موسیٰ کی خبر دی، نوح نے یعقوب کی خبر دی، ابراہیم کی خبر دی، انہوں نے موسیٰ کی خبر دی، انہوں نے عیسیٰ کی خبر دی۔ غیبت کی بڑی طویل تاریخیں ہیں، لیکن ہر زمانے میں لوگ پھرتے گئے، اعتبار ختم ہوتا گیا۔ کسی میں 300 سال کی ہمت تھی، کسی میں 400 سال کے انتظار کی ہمت تھی، سب سے زیادہ ہمت تھی کس میں؟ بنی اسرائیل میں 600 سال کی ہمت تھی۔ اس لیے ساری قوموں پر تمہیں فضیلت دی کہ تمہارے انتظار کی تاریخ ابھی صرف 1150 سال ہوئی ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، اگر 10,000 سال بھی گزر جائیں تو مر بھی جائے گا تو امام نصرت کے لیے اٹھائے گا۔ ان تمام تر مصیبتوں میں تمہاری عظمت کیا ہے؟ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کتابوں میں یہی ہے، روایتوں میں یہ فضیلت ہے ہمارے شیعوں کی۔ امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ معلوم ہے میں نے صلوات کیوں بھجوائی؟ آپ کی صلوات سے 2-3 بند آنکھیں کھل گئیں۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے۔ اوپر بیٹھا ہوا ہوں، سب کو دیکھ رہا ہوں، اور جدھر دیکھ رہا ہوں ادھر مت سمجھنا کہ کوئی سو رہا ہے، کیونکہ عزت نفس کا بھی خیال کرتا ہوں، کیونکہ ادھر دیکھوں گا سارے ادھر دیکھنے لگیں گے، وہ بیچاری کی اچھی والی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں میری مجلس میں سونے کی اجازت ہے، گرنے کی اجازت نہیں۔ گرے گا دوسرا بھی ڈسٹرب ہو جاتا، بھائی تو سوتا رہا بیٹھا ہوا، گر نہیں کسی کے اوپر۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ تو بس یاد رکھو کیا فرماتا ہے میرا امام۔ جب کسی نے پوچھا کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے شیعوں کی اور عیسیٰ کے حواریوں کا منصب برابر ہے، عیسیٰ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں انشاءاللہ زندگی رہی، یاد دلا دیجیے گا۔ بولو میں آپ سے اتنی بار کہتا ہوں، بعض نام ایسے آ جاتے ہیں کہ دل چاہتا ہے ان پہ بات کی جائے، مگر آج نہیں، کل اگر کوئی چھوٹی سی پرچی ویسے خواہ خواہ کے پرچے دیا کرتے، کوئی کام کے بھی دے دیا کرو، تو نیچے سے کوئی پرچہ مجھے دے دے گا میرا مومن بھائی کہ بھائی وہ ذرا عیسیٰ کے حواریوں کے بارے میں پڑھ دی تو میں پڑھ دوں گا آپ کے سامنے۔ لیکن ابھی تو کچھ اور سوال کیا۔ فرزند رسول ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ جو ہیں ان کا مرتبہ جناب عیسیٰ کے حواری سے بڑھ کے، معصوم نے مسکرا کے فرمایا ان سے بھی زیادہ ہے۔ میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، جب روایتیں پڑھتا ہوں ایسے ہوا میں تھوڑی پڑھ رہا ہوں، گڑھ کے تھوڑی پڑھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ گڑھ کے پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے، اپنی طرف سے بنانا کتنا بڑا گناہ ہے، معصوم کے نام پہ تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، معلوم ہے نا؟ معصوم نے نہ کہا ہو اس کے نام سے کہہ دو تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ روزہ ٹوٹ گیا بھائی آپ کا، جاؤ کھا لو پی لو، ختم، روزہ ختم، باطل ہو گیا روزہ۔ تو میں جانتا نہیں ہوں کیا، تو میں آپ سے بات ایسے تھوڑی کر رہا ہوں، کوئی آیت ہے تو پڑھ رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ نہیں ان سے بھی بڑھ کر ہے، تو مولا اس سے بڑھ کر کہا ہاں ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ سنا جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا یہ میری جان کے دشمن ہیں، یہ مجھے مصلوب کرنا چاہتے ہیں، تم لوگ جاؤ پھیل جاؤ اور اپنا اپنا فریضہ انجام دو۔ حواری چلے گئے نا، 12 کے 12 حواری، جناب عیسیٰ نے اجازت دے دی، وہ چھوڑ کر چلے گئے کہ ہمارے شیعہ۔ چلیے اس سے پہلے مثال دے دوں نا آپ کو، یہ بتائیے، یہ امام نے نہیں کہا، امام نے کہا وہ تو میں بعد میں بتا رہا ہوں، لیکن پہلے آپ کو نقضی دلیل دے دوں۔ جناب عیسیٰ کے حواریوں سے کہا جناب عیسیٰ نے جاؤ
انصار اللہ ہیں، قرآن میں ان کو کیا کہا گیا ہے؟ انصار اللہ، نانو انصار اللہ کہا ہے، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یہ ہے منصب جناب عیسیٰ کے واریوں کا۔ چلے گئے چھوڑ کے۔ لیکن یہ بتائیے شب عاشور جب حسین نے اپنے انصار سے کہا یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، بیعت اٹھاتا ہوں، کوئی گیا، سب نے کیا کہا؟ کہا مولا حکم نہ دیجیے گا، اختیار دیجیے گا، کیونکہ امام حکم دیتا جانا پڑتا، اختیار لیا کہ مرضی دیجیے، اور مرضی کیا ہے؟ آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تو ایک فرق تو شب عاشور پتہ چل گیا نا، جو چھوڑ کر چلے جائیں عیسیٰ کے حواری جو میدان میں کھڑے رہے، حسین کے انصار۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اب تو آسان ہو گیا نا مسئلہ، کہ جو چھوڑ کر چلا جائے انصار عیسیٰ، جو چھوڑ کر نہ جائے انصار حسین، ایسا۔ اب آئیے حدیث کو مکمل کروں۔ معصوم فرماتے تم نے ہمارے شیعوں کو سمجھا کیا ہے؟ سنو ہمارے شیعہ کیا ہیں۔ ہمارے شیعوں کو مارا جائے، کاٹا جائے، جلایا جائے، بلکہ ایک مثال دی کہ ہمارے شیعہ لوہا نہیں ہے، ہمارے شیعہ سونا ہے۔ ہمارے شیعہ لوہا نہیں ہے، اشد من زبر الحدید، شیعوں کے لیے کہا یہ لوہا نہیں ہے بلکہ لوہے سے بھی سخت دھات، شدید دھات۔ کیسے؟ کہ لوہے کو آگ میں ڈال دو نا، گل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اپنی مرضی سے موڑ لو، اپنی مرضی سے لوہے کو موڑ لو۔ کہ ہمارے شیعہ ایسے تھوڑی ہیں، ان کو جب آگ میں ڈالا جائے تو یہ اور کندن بن کر نکلتے ہیں، یعنی پہلے سے بھی زیادہ شدید بن کر نکلتے ہیں۔ مصائب کی بھٹیوں سے ان کو جلایا جائے گا، ان کو مارا جائے گا، ان کو دیواروں میں چنا جائے گا، لیکن ساری دنیا مل کر ان کے دلوں سے ہماری محبت نہیں نکال سکے گی۔ اب سمجھ میں آیا کتنا بد نصیب ہے وہ شیعہ جو اپنے مقام کو بھی نہ پہچان سکے۔ یہ ہے معصوموں کی نظر میں ہمارا مقام۔ ہمارے شیعوں کا معمولی نہ سمجھنا، یہ اتنے سخت ہیں، گلہ نہ کیا کرو مصیبتوں کا۔ علی کے شیعوں، میرے تو پورے مجلسوں کا خلاصہ ہی ہوتا ہے، خبردار جو کبھی گلہ کرو، خبردار جو کبھی حوصلہ ہارو، وہ دوسرے ہیں جو حوصلے ہارتے ہیں، وہ دوسرے ہیں جن کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بات جو کہہ رہا تھا ادھوری رہ گئی تھی کہ دیکھو جتنے امکانات ہیں اتنی سیکورٹی ہے نا، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ دنیا بھر میں سب کچھ ہوتا ہے، لہٰذا آج 7 دن ہو گئے پورا پاکستان، معمولی بات نہیں ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا بھائی۔ 22 کروڑ کا ملک، گاؤں سے لے کے شہروں تک اللہ نے اب تک کرم کیا ہوا ہے نا، پروردگار کا کرم ہے۔ اگلے لمحے کا مجھے نہیں معلوم میرے بھائیوں، مجھے نہیں معلوم اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں انتظامات میں کوئی کمی ہے نہیں ہے نا، بس یاد رکھو۔ اگر اس کے بعد بھی اللہ نے کوئی امتحان لکھ دیا تو خدا کے بندو صبر و تحمل سے ضبط کے ساتھ اپنے حواس پہ قابو رکھو۔ میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، پروردگار مجھے ہمیشہ دور رکھے تکبر سے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زندگی میں نامعلوم کتنے ایسے مرحلے آئے، لیکن حواس کو قابو میں رکھو۔ اگر حسینی ہے تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے نا، مر جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ موت لکھی تو بھاگتے ہوئے کیوں آئے بھائی؟ بھاگتے ہوئے کیوں مرو؟ جب موت آنی ہے معلوم، بھاگتے ہوئے رونتے ہوئے لیا، اتنا اس میں نقصان نہیں ہوا جتنا بھاگنے میں ہو گیا۔ نہیں، حواس قابو میں رہنے چاہیے۔ موت آ گئی تو آ گئی، حسین کے نام پہ گھر سے نکلا ہوں، مجلس میں آیا ہوں، جلوس میں آیا ہوں، پھر ڈرنا کیسا؟ میں آپ کو کوئی ایسے بتا رہا ہوں خامخواہ کی باتیں کہ آپ کو جوش دلاؤں، خود میں ایسا نہ کروں، نہیں۔ اگر اس بات پہ عمل نہ کروں تو پھر مجھ سے بڑا بزدل بھی کوئی نہیں ہے۔ جب ایسا وقت آ گیا تو آ گیا، دیکھی جائے گی۔ اللہ مالک ہے، جس نے سانسیں جتنی رکھی ہیں اتنی میں لے سکتا ہوں، بڑھا سکتا ہوں۔ بھاگ جاؤں گا تو میری کوئی سانس بڑھ جائے گی کیا؟ یا بیٹھا رہ جاؤں گا تو کوئی میری سانس گھٹا دے گا؟ یقینہ تو رکھو، یقین تو رکھو، مدد کرنے والی ذات اس کی ہے۔ لہٰذا اطمینان سے بار بار میں پیغام دے رہا ہوں
کہ ایسے بعض اوقات لوگ سیکورٹی والوں پہ پل پڑے، پولیس والوں پہ پل پڑے، ان پہ یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ وہ بیچارے ڈیوٹی انجام دے رہے، اپنا کر رہے، ہمیں امتحان دینا ہے، ہمارا امتحان ہے نا، اور انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہر سال آپ دیکھتے ہیں، خدا کا شکر ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ شر پسند تو چھپا ہوتا ہے نا ملعون، وہ تو چھپ کے منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں؟ آپ تو گواہ ہیں، آپ نے شہداء کے لاشیں اٹھائے ہیں، آپ مجروحین کے وارث ہیں، شہداء کے وارث، دیکھا نا؟ وہ تو چھپ کے کرتا ہے نا، بات بزدل دشمن ہے نا، پتہ نہیں کہاں چھپا ہوا ہوگا، کس نالے میں بیٹھا ہوا ہوگا ابھی بھی، کہیں نہ کہیں ان کے مقدری نالیاں، گندی نالیاں، وہیں سے نکلتے ہیں، وہیں سے جاتے ہیں، گندی نالیوں کے کیڑے جو ٹھہرے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، وہیں سے نکلتے، وہیں چھپے رہتے ہیں، وہی دہشت گردی کرنے کے لیے۔ تو بھائی میرے، اب ایک ایک چوک پہ ایک ایک آدمی کے پیچھے تو سیکورٹی نہیں لگ سکتی، سیدھی سی بات ہے، آپ بھی عقل سے سوچ لو، لیکن نہیں، حوصلوں کے ساتھ قوموں کے امتحان، اس لیے مثال رکھی جناب نوح کی، کتنے سال کی؟ 950 سال، 950 سال، ہر 300 سال بعد ایک پوری نسل بدل جاتی تھی۔ آپ تو کہتے تھے عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، گٹھلی وہ اور کھجور کے درخت لگاؤ، یہ خرما جوان ہوگا جب اس درخت کی عمر پوری ہو جائے گی، پتہ نہیں 100 سال ہوتی تھی کہ 150 سال کے 200 سال، لکھا ہوا ہے روایت میں، اب میں سارا وہ تھوڑی تفصیل لے کر آیا بھی، لیکن ذہن میں ہے میرے کہ کھجور کے درخت کی پوری عمر لے کے جب بانجھ ہو جائے تو کتنی، جب یہ بانجھ ہو جائے گا تو عذاب آ جائے گا۔ اللہ نے کہا یہ کرو، یہ تو تھا نا، قصص انبیاء میں ہے، جناب نوح سے کہا اچھا جاؤ ان کو کہہ دو کہ گٹھلی لگاؤ کھجور کی، جب یہ بنے گا، بڑا ہوگا، درخت دے گا، پھل دے گا، کب تک پھل دے گا؟ ہر درخت کی ایک عمر ہے نا، اس کے بعد یہ دیکھیں خیرپور والے، سکر والے بھی یہاں بیٹھے، میں جانتا ہوں، چہروں سے بھی جانتا ہوں، اور آپ میں تقریباً سارے آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ سوکھے ہوئے پیڑ بھی کیا ان کی عمر ختم ہو گئی، 100 سال، 125 سال، 150 سال جو بھی تھا اس درخت کی عمر ختم ہو گئی، ختم، چھتا ہو گیا، نیا لگا دیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، عمر ہے۔ اور وہ بیچارے انتظار کرتے تھے، وہ عمر پوری ہو گئی، پھر آ جاتے تھے نوح کے بعد، بھائی نوح عذاب نہیں آیا؟ اچھا میں جاتا ہوں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا، ہو گیا؟ کہا یہ وعدہ کیا تھا، یہ کرو، یہ کب کہا تھا کہ اس کے بعد عذاب آئے گا، پھر کرو، جاؤ پھر کرو، قوم سے کہہ دو پھر کریں، پھر آتے تھے، اللہ کا حکم ہے پھر لگاؤ پودا، بھاگ جاتے تھے آدھے، وہ صحیح کہتے تھے بھائی یہ غلط وعدے کرتے، معاذ اللہ ہم نہیں تھے آپ کے ساتھ، چلے گئے۔ پھر اب پتہ چلا کتنے بچے ہیں؟ 37، 13۔ آپ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب سید الشہداء نے فرمایا کہ جیسے مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، اور خدا کے بندوں کسی کو بھی نہیں ملے، جیسے حسین کو ملے نا ایسے کسی نبی کو بھی نہیں ملے، کسی کو بھی نہیں ملے، کیونکہ جب مشکل وقت آتا تھا کسی کے پاس تعداد 72 نہیں تھی، یا 5 یا 13 یا 12 یا 37 یا 40، اس سے آگے کہانی کسی کی نہیں گئی۔ ظاہر جب رسول کے ساتھ نہیں، باقی کس کے ساتھ؟ تو یہ ہے حسین، یعنی کامیاب ترین، اب سنیے نتیجہ، کائنات کا کامیاب ترین مبلغ، اس کا نام ہے حسین، صرف وہ 72 جمع کر سکا، ایسے 72 کہ جن کی تبلیغ کا ڈنکا آج تک بج رہا ہے، قیامت تک بجتا رہے گا کہ اگر اسلام بچایا ہے تو حسین نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ۔ پانی دو بیٹا۔ قضا بھی کانپ جاتی ہے ملنگوں کی حویلی میں، قضا بھی کانپ جاتی ہے ملنگوں کی حویلی میں، مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں، جنہیں یہ ہے غلط فہمی کہ ہم مٹ جائیں گے، تم سے ہمارے ہاتھ لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ جزاک اللہ یار، ماشاءاللہ، انہیں 72 کا ذکر کر دیا، میں کیوں چھوڑوں؟ میں بھی کروں گا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ بھائی دیکھیے، جب میں شاعر کا نام نہ لوں تو سمجھنے کسی اور کا شعر ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب اپنا شعر ہوتا تو کہہ دیتا ہوں کہ میرا اپنا ہے، لیکن یہ شعر میرے دوست ہیں عباس زیدی صاحب، مجھے بڑے پسند ہیں، تو خیر کافی لمبا کلام، لیکن 2 شعر بڑے مشہور ہیں، سنے بھی ہوں گے، لیکن اب انہوں نے بات چھیڑ دی، اب مجھے چھیڑ دیا تو میں چھوڑوں گا تھوڑی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ پیغام یہ دیا کرو ساری دنیا کو
اپنے پڑوس میں، اپنے ہمسائے میں یہ پیغام دو جو پیغام ہے دینے کا۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اور قلب نبی پہ جس نے اتاری ہیں آیتیں، قلب نبی پہ جس نے اتاری ہیں آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا۔ کربلا 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 کربلا۔ بات واضح ہو گئی؟ بھاگ جاتے تھے لوگ، ابھی کہتے اب آئیں گے اب آئیں گے، نہیں آیا عذاب۔ پھر ایک مرحلہ گزر گیا، صدیاں گزر گئی، پھر لوگ آ گئے بھائی اب کیا ہوا؟ ہاں اب جاتے وعدہ لے لیتے ہیں، پروردگار ہو گیا وہ کام کا، پھر جاؤ پھر یہی کام کرو۔ اب وہ تو نبی ہیں، آ گئے امتحان دینا ہے، پھر بھاگ گئے لوگ۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ یہاں تک کہ بیٹا بھی باغی ہو گیا، نبی کا بیٹا باغی ہو گیا، کنعان باغی ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ گھر میں پہچانتا ہے نبوت، لیکن نہیں۔ جیسے جناب لوط کی زوجہ، 2 بیویوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، 2 انبیاء کی بیویوں کا 2 کا ذکر ضرور موجود ہے۔ ایک جناب لوط کی زوجہ کا ذکر ہے اور ایک جناب نوح کی زوجہ کا ذکر ہے۔ ان دونوں نے کیا کیا تھا؟ خیانت۔ خیانت سے مراد خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی بھی ایسا گمان بھی نہ کیجیے گا کہ نبی کے حرم میں رہنے والی خاتون، ٹھیک ہے گناہ گار بھی ہو سکتی ہے، جیسے قرآن میں ذکر ہے لوط کی زوجہ کا، نوح کی زوجہ، یہ سب گناہ گار نبی کے گھر میں مگر جہنمی ہے، لیکن خدا نہ کرے ایسا نہ سوچیے گا جیسے بعض دفعہ جناب لوط کی یا جناب نوح کی زوجہ کے لیے لکھ دیا جاتا ہے انہ لیس من اہلک، یہ نا کہ جب جناب نوح نے کہا تھا کہ پروردگار، وہ بیٹا بھاگ رہا تھا، آج آخر عذاب پورا کہ ایک مدت آ گئی، 950 سال ہو گئے نبوت کے، باقی جتنی عمر ہے مجھے نہیں معلوم، 1000 سال ہے کہ 1100 سال کے 1200 سال، نبوت کی عمر 950 سال ہے۔ مبعوث کب ہوئے یعنی اعلان نبوت کب کیا یہ نہیں معلوم، یہ کچھ نہیں معلوم۔ وہ کوئی کہتا ہے جناب 1000 سال تھی ٹوٹل عمر، کوئی کہتا ہے 1200، کوئی صاحب مجھے یہ سب نہیں پتا۔ میں اتنا جانتا ہوں جو قرآن نے بتایا کہ 950 سال تبلیغ کی ہے۔ تبلیغ کتنی کی ہے؟ آخر وہ آیا اور تیاری، اب جب تیسرا چوتھا مرحلہ آ گیا، اب جناب نوح کو حکم ہوا کہ اب کشتی بناؤ۔ اور لو جی لوگوں نے کہا دیکھو نہ دریا ہے نہ یہاں پہ نہر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کشتی بنانے چلے۔ اب وہ جناب کشتی بنانی شروع کر دی تختوں کی، وہ کہتے ہیں کافی اس کا سائز وائز سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کتنے 80 ہاتھ چوڑی تھی، 120 گز لمبی تھی، جیسے بھی تھی، کئی طبقے تھے، 4-5 منزلہ تھی۔ اور سنا ہے واللہ عالم بالصواب، لیکن سنا ہے کہ کوہ قاف، یعنی کوہ قاف سے مراد والا کوہ قاف نہیں کہانیوں والا، بلکہ کوہ قاف قفقاز کی جو سرزمین ہے رشیا میں، اس کو بھی کہا جاتا۔ سنتے ہیں کہ وہاں کوئی تصویریں وغیرہ میں نے دیکھی، لیکن میں تصدیق نہیں کر رہا بھائی، یہ واٹس ایپ کی خبریں، اور واٹس ایپ کی خبریں آپ جانتے ہیں کہ 99% ماشاءاللہ صبح ہی صبح ہر بچہ بیٹھ کے گھر میں بنا رہا ہوتا ہے، اور فوٹو شاپ بھی ایک اس میں، شاید مجھے میرے بچوں نے بتایا ہے، مجھے تو کچھ نہیں آتا اس کا استعمال، لیکن ہوتا ہے کہ آپ پرواہ نہیں کریں، کسی دن آپ کی تصویر بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی کے ساتھ لگی بھی ہوگی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ میں نے کہا بھائی مجھے دوسرے کی تصویر کی فکر نہیں، وہ میری ذرا اچھی آنی چاہیے۔ کہ نہیں بہت اچھی آئے گی، اور پوری قوم انشاءاللہ پھر جو تماشا بنائے گی وہ اور دیکھنے والا ہوگا۔ صلوات بھیجیے گا محمد آل محمد پر، کیونکہ ہوا ایسا۔ یہ بچے میرے غور سے سنو میری بات، میرے بچوں غور سے سنو، تم سے محبت کرتا ہوں تو یہ باتیں کرتا ہوں، نہ کرتا تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر کے چلا جاتا تمہیں خوش کر کے، لیکن میں چاہتا ہوں جیسے اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں، میرے بچے ہیں، میں خیانت کروں کہ اپنے بچوں کو سمجھاؤں تمہیں نہ سمجھاؤں تو میں خیانت کر رہا ہوں اپنی قوم کے بچوں کے ساتھ۔ جو میں اپنے بچوں کے لیے چاہتا ہوں وہی تمہارے لیے چاہوں گا نا۔ سنو یہ کتنی بڑی خیانت ہے۔ میں خود ایک بار حیران ہو گیا، میں نے ایک تصویر دیکھی، میں نے کہا یہ تو اب ظاہر اصلی تصویر لگ رہی، جام بھی ہاتھ میں ہے، سب کو پتہ ہے، میں سمجھا بھی نہیں سکتا آپ کو، بس آپ سمجھیے کہ بڑی واہیات قسم کی تصویر اور بہت ہی شریف انسان کی۔ میں خود چونک گیا، میں نے کہا یہ تو میں تو بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا۔ پھر جناب کہانی پتہ چلی کہ کوئی فوٹو شاپ نام کی ماشاءاللہ کوئی چیز ہے، اور بچے ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں، یہ کارستانیاں سب جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے۔ ارے میں حیران رہ گیا، 1.5 سال کا بچہ، اس کے ہاتھ میں وہ ٹیب کہتے ہیں نا، ٹیب دیے، اس نے کیا کر کے اس کو کھولا اور کیا کیا نکال کے بیٹھ گیا۔ ارے بھائی یہ کیا ہوا؟ کہا بھائی یہ تو
اس صدی کے بچے پیدا ہو رہے ہیں عادت و علم لے کے آ رہے ہیں بھائی. ہاں وہ جو سنتے رہتے ہیں معذرت کے ساتھ لیکن ازراہ تفنن میں نے ایک جملہ کہا ہے، یعنی محاورتاً کہا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ اس کے تو جناب یہ زمین میں آدھا زمین میں گھسا ہوا ہے آدھا اوپر ہے، اس کے پیٹ میں داڑھی ہے نا. تو ایسے میں نے ازراہ تفنن استعمال کیا کہ آدھا علم لے کر آ جاتا ہے نا سب. پھر معلوم ہے جناب فوٹو شاپ میں کیا کیا ہوتا ہے، کس کو کس کے ساتھ لگا دیا، کس کو کس کے ساتھ لگا دیا، کس کی تصویر کس کے ساتھ لگا دی، کیا سے کیا. تو اب سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو وہ تصویریں میں نے دیکھی ہیں اور رسالوں میں بھی دیکھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میرے پاس تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں. ہو سکتا ہے ہو، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، وہی تصویر ہو. کیونکہ مجھے شک کب ہوا جب میں نے ایک تصویر آپ کی ابھی ماشاءاللہ بڑی شیئر ہو رہی ہے، خدا کے بندہ جناب عباس علیہ السلام کی قبر مبارک پانی کے اندر ہے. کس میں ہے؟ یعنی پانی طواف کرا. اندر سے مراد کیا ہے کہ پانی اس کا طواف. دیکھی ہے نا فلم، تو دیکھی ہے نا ویڈیو فلم اس کی، سب کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے. اب ایک آج کل نئی تصویر چل رہی ہے بالکل خشک، ایک کمرہ سا بنا ہوا ہے پرانے قدیم زمانے کا، وہ شاید جناب داؤد یا جناب سلیمان کا بیت المقدس کی کہیں کی تصویر ہے. لوگ بیٹھے کتابیں پڑھ رہے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے حضرت عباس علمدار کی اصلی قبر کی زیارت کیجیے اور شیئر کرنا نہ بھولیے ورنہ بڑا گناہ ہوگا. جو شیئر نہیں کرے گا مصیبت آ جائے گی اس پہ، اور جو شیئر کرے گا اچھی خبر سنے گا. کیوں بھائی تو اندر فرشتہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا ہے، یہ ہے کیا موبائل، کیا چیز ہے بھائی، یہ تو سمجھا دو ہمیں کہ جس نے نہیں کیا تو یہ وہ میں نہیں کر رہا میں، اور گناہ ہو جائے. کیوں بھائی کہاں سے گناہ، کون سی شریعت میں گناہ، کس رسول نے کہا گناہ، کس نبی نے کہا گناہ، کس امام نے کہا گناہ. اور لوگ بھی ڈر کے سوچے بغیر جب تک پہلے 10 کو بھیجے گا نہیں، 10 کو بھیجے تک بچ گیا بھائی. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میں نے کہا بھائی کیا بھیجو، کہا بھائی یہ آیا تھا لکھا ہوا 10 کو بھیجنا ہے. اب میں نے کہا اب میرے بھی سن لے، جس نے 10 کو ڈیلیٹ نہیں کیا وہ بھی گناہ گار. جاؤ. ہاں بھائی جب تو یہ کہہ رہا ہے تو میں بھی یہ کہوں گا. وہ ایسا واقعہ آپ کو اپنا اصلی بتا دوں کہ وہ آپ معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا. آپ جانتے ہیں کہ کس طرح ہر جگہ، ہمارے یعنی سب جگہ ہے نا، فنکاریاں کرنے والے لوگ جن کو کہتے ہیں، یہ بنا لیا، دکان بنائی، پیری مریدی شروع ہے نا. آپ ٹی وی پہ دیکھتے بیٹھتے قل ہو اللہ احد آتی نہیں، قرآن سے علاج کر رہا ہے نا. قل ہو اللہ احد نہیں آتی، سورہ فاتحہ تو چھوڑیے، قرآن سے علاج کر رہا بنا بیٹھا ہے. تو ایسا ہی ہمارے پاس ایک پرچہ آ گیا، کہیں پڑھ رہے تھے، شہر کا نام بھی نہیں لیں گے، محلے کا نام بھی نہیں لیں گے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں بھائی. تو مانو نہ مانو آپ کی مرضی، میں کون سا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یقینی کر لو، میری باتیں نہ کرو. میرے ساتھ ہوا ہے میں بتا رہا ہوں، اور گواہ بہت ہیں کیونکہ پورے مجمع میں ایسے ہی میں نے پڑھا تھا وہ پرچہ دے دیا مجھے. میرا پڑھ کے حیران کہ جناب وہ ایسے مسجد بنی ہے اور یہ فلاں کے حکم سے، فلاں امام کے حکم سے بنی ہے. آپ لوگوں کو کہیں کہ ہر منگل کو وہاں جایا کریں. میں کہوں ممبر سے، اب میں کہہ دوں سب سے، اب میرے کہنے پہ تو جائیں گے نا لوگ. بھائی کیوں ہوا؟ کب بشارت ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ ہمارے یہاں بشارت بھی ماشاءاللہ ایسے لوگوں کو ہوتی ہے کہ لوگوں کا دین خراب ہو جاتا ہے. دوسرے لوگ کہتے ہیں اگر اس کو بشارت ہو رہی ہے اس کا مطلب مولا کو بھی نہیں معلوم کہ کتنا بڑا چیٹر ہے. معذرت کے ساتھ خدا کے بندو کچھ تو سوچا کرو. بشارتی مجلس، بشارتی علم، اور یہ تو دیکھو ہو کس کو رہی ہے بشارت. میرا ایک دوست ہے، بچپن کا دوست ہے، یہی رہتا ہے یہی وہاں کراچی میں، بس ذرا کمیونسٹ ٹائپ کا ہے، سرخہ بہت بڑا ہے. تو اس نے ایک دن اخبار میں کوئی اشتہار دیکھا، مجھے فون کیا، اس سے برداشت نہیں ہوا. کہنے یار پہلے تھوڑا بہت عقیدہ تھا مولانا، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا. کہنے اس کو بشارت ہو رہی ہے، نام تو پڑھو. جب اس کو بشارت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب مولا کو بھی نہیں معلوم کہ یہ ہے کیا. تو خدا کے بندو ایسے کاموں سے ہوشیار رہا کرو کم سے کم. اللہ معاف کرے ہم سب کو. مذہب کو تو تماشا نہ بناؤ، مذہب کو آر بنا کے سب کرتے ہو، لوگوں کے عقیدے تباہ کرتے ہو، برباد کرتے ہو. بڑی مشکل سے قریب لاتے ہیں، یہ بھگا دیتے. ہم اتنی مشکل سے محنت کرتے ہیں لوگوں کو قریب لانے کی، ان کی باتیں بھگا دیتی ہیں لوگوں کو. خیر جناب اوپر چاہ گیا ہمارے پاس. اور میں نے کہا ہوا کیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ خواب آیا تھا. میں نے کہا مجھے بھی خواب آیا رات کو، مجھے بھی خواب. یہ ممبر پہ کہا ہے، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ میں نے کہا ہے. آپ کو بتا دیں گے اگر کوئی لوگ ایسے ملے جنہوں نے میری وہ مجلس سنی ہے. میں نہیں لے رہا جگہ کا نام یہاں سے کیونکہ پوری دنیا میں مجلس میری جا رہی ہے. میں نہیں چاہتا کسی محلے کے لوگوں کی دل آزاری ہو جائے کہ ہمارے محلے کا نام چلا گیا. میں نہیں لے رہا نام، لیکن میں اپنی بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا میں نے بھی رات کو خواب دیکھا ہے. بھائی تو نے خواب دیکھا ہے تو میرے خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی ہے کیا؟ میں نے بھی خواب دیکھا ہے. میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ یہ پرچہ آئے گا، یہ بالکل جھوٹ ہوگا، لوگوں کو منع کر دینا ایک بھی نہ جائے. خواب ہے بھائی، تم نے خواب دیکھا، میں نے بھی خواب دیکھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کھیل تماشا نہیں ہوتا دین.
جس کے ساتھ کھیلے جاؤ، اور جو دین کے ساتھ کھیلتا ہے اس کا حشر بہت برا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اس کے نصیبوں میں رسوائی لکھتا ہے، ذلت لکھتا ہے، ایسی ذلت لکھتا ہے کہ اس کی نسلیں منہ چھپا کے پھرتی ہیں، کوئی بتاتا بھی نہیں ہے کہ فلاں ہمارا باپ تھا۔ شہر بدل دیتے ہیں لوگ، کہیں نہیں بتاتے۔ اللہ ایسی رسوائی دیتا ہے۔ کس کو رسوائی دیتا ہے؟ جو دین کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اور خاص طور پہ انتباہ کر رہا ہوں کہ حسین کے ساتھ ایسا نہ کرنا، حسینیت کے ساتھ ایسا نہ کرنا، حسین کے نام کو اپنے مفادات اور وہ بھی مذموم مفادات کے لیے کبھی استعمال نہ کرنا۔ بڑا خطرناک وادی ہے یہ، بڑی خطرناک وادی ہے۔ یا زائے حسین کی وادی بڑی خطرناک ہے۔ اس میں جس نے تماشا کرنے کی کوشش کی اس کا تماشا بنتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سنجیدہ ہو گیا ماحول، ذرا سا سنجیدہ ہو گیا ماحول، مجلس کے ماحول کے خلاف چلا گیا ماحول، لیکن میں کیا کروں، یہ بات نہ کروں پھر وہی بات آ جاتی ہے، پھر میں حسد ظفر نہیں رہتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہوا کشتی بنائیے، بتائیے کشتی کی بات کر رہا تھا، کہاں پہنچ گیا؟ یہی ہوتا ہے بڑھاپے میں بھائی۔ کشتی بنائیے، حکم دے دیا، آپ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کشتی میں کوڑا بھی پھینکے بیچارے بنا کے جاتے ہیں، جتنا بناتے ہیں کہتے ہیں معاذ اللہ بوڑھے کو کیا ہو گیا، بیوی مذاق اڑا رہی ہے، دیکھو اس بڑھاپے میں کیا ہو گیا، نو کو کیا کر رہے ہیں یہ۔ اور بیٹا بھی باغیوں کے ساتھ ہے، 3 بیٹے ساتھ ہیں، یافس، سام، حام، جن سے نسلیں چلی ہیں ساری، وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ تو وہ بیٹے ساتھ ہیں، ساتھ بھی دے رہے ہیں، سعادت مند ہیں، اپنے باپ کا ساتھ دے رہے ہیں، جبھی تو اللہ نے ان کے نام کو زندہ رکھا نا، حامی النسل، سامی النسل، یافس النسل، 3 ہی نسل کے لوگ ہیں پوری دنیا میں، 4تھی نسل نہیں ہے۔ یہ اس میں ایک سوال تو آتا ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی آئے گا، میری بھی آتا تھا، لیکن اس کا جواب ہے جب وہ کبھی موضوع ہوگا تو بتا دیں گے۔ خیر جناب، یہ بچے ساتھ ہیں اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو کیا ہوا بڑھاپے میں بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں، یا نہ کوئی دریا ہے نہ سمجھ، اللہ کا حکم بنا رہے ہیں۔ جن کو یقین ہے وہ 2-4، وہ جو میں نے 13 آدمیوں کو کہا، 13، 14، 15 جتنے بھی، وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ اب یہ کم وقت کیا کرتے ہیں، جا کے اس کو خراب کر کے آ جاتے ہیں۔ اب خراب کرنے کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ روایت ہے قصص انبیاء کی، ممکن ہے کہ ضعیف ہو لیکن ہے، ملتی ہے وہاں بھی، ادھر بھی ملتی ہے، وہ اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ وہ ایسی ایک وبا پھیلی کہ جیسے یہ علاج کرتے نا پیر مرید، سب پھنس گئی ہے۔ اب معلوم ہوا وہی کہ اللہ نے کہ جو اس کا جو خراب کیا ہے نا، جو بھی اس سے آ کے اپنے جسم کو ملے گا اس کو شفا ہو جائے گی۔ مطلب وہ یوں سمجھ لیجیے کہ دانے جیسے پیدا ہو گئے، خارج ایک وبا پھیل گئی شہر میں۔ اب وہ جناب پورا شہر آ کے رگڑ رگڑ کے ایسا چمکا دیا کشتی کو جناب نوح کی، جتنا کوڑا کرکٹ کیا تھا اب اس سے شفا بھی ملی۔ جب 1-2 کو ملی تو بھائی ایسا کام تو اچھا ہے، کوئی اچھا کام کر لیا کرو بھائی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو میں تو کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، دیکھیے میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں، سوال لے کر تو آتے ہیں کہ مولانا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ تو میرے پاس جتنے بھی نسخے، اطمینان رکھنا، سوچ سمجھ کے آنا، سارے نسخوں کے ساتھ فجر کی نماز شرط ہے۔ وہ سنتا ہے پھر دوبارہ آتے ہی نہیں، کہتے ہیں اتنی بڑی مشکلات لے کے آئے گا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، مولانا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کوئی عمل بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں۔ ہاں بتاؤں گا، کیوں نہیں بتاؤں گا، ہیں اب بزرگوں کے دیے ہوئے، علماء کے دیے ہوئے، آپ جانتے ہیں مفاتیح میں، کوئی ایسی بات تھوڑی کرے نہیں۔ تو میں بتاتا ہوں نسخے تو ہے میرے پاس، لیکن تو بھائی یہ فجر کی نماز کے بعد کرنا، پھر چلا جاتا ہے، دوبارہ نہیں آتا۔ یعنی مشکلیں گوارا ہیں، صبح کی نماز کے لیے اٹھنا گوارا، یہ ہے حضرت انسان کی حقیقت۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مصیبتوں میں ہے، مصائب میں ہے، ہم نے بھی یہ رکھا ہوا، ہم کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا زور والا بتا دیں، میں نے کہا وہاں پر تو نسخہ ہی فجر والا ہے بھائی، ہمارے پاس زور والا نہیں ہے، یا فجر کی نماز سے پہلے کا ہے یا فجر کی نماز کے بعد کا، ظہر والا بھی نہیں ہے، مغرب والا بھی نہیں ہے، ہوئیں گے لوگوں کے بعد کتابوں میں بھی جاؤ لے لو ان سے، ہمارے پاس تو یہی ہے اور دے دیتے ہیں، اور ہے آپ کو بھی بتا سکتے ہیں۔ جب کسی مشکل میں پھنس جاؤ، بہت بڑی آزمودہ بتا رہا ہوں، یہاں سے آزمایا ہوا نسخہ، ایک بار نہیں، پتہ نہیں کتنی بار کا، اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے بتا رہا ہوں، قوم کے لیے بھی پڑھو، اپنے لیے بھی پڑھو۔ 2 نسخے تمہیں بتا کے جا رہا ہوں۔ نصف شب کے بعد، جب نصف شب گزر جائے، جاگو، ویسے ہی جاگتے رہتے ہو فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے، اور نماز کر جا کے سو گئے۔ اب میں کیا تشبیہ دوں، چھوڑیے۔ وہ مولانا غلام علی عسکری صاحب ماشاءاللہ دیا کرتے تھے، ان کی زبان سے اچھی لگتی تھی، میں کہوں گا تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ سو جا کے سو گیا، اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، چلو سو، چلو جاؤ سو جاؤ، اذان سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے اٹھو۔ آج نصف شب کے بعد دعائے مقاتل بن سلیمان
سنا ہے نا، مفاتی میں بھی ہے اور تحفۃ العوام میں مل جائے گی، وظائف الابرار میں مل جائے گی. چھوٹی سی دعا ہے. کس نے تعلیم دی ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے. صلوات بھیجیے. امام سجاد مقاتل بن سلیمان نام ہے آپ کے صحابی کا جس کو تعلیم دی ہے، اس لیے دعائے مقاتل کہلاتی ہے. کیا لکھا ہوگا اس دعا کے آگے؟ دعائے مقاتل لکھا ہوگا. لیکن جا کے دیکھ لیجیے گا، مشکل ترین جب وقت تھا، پہلے اس کی ہیڈنگ پڑھ لینا لکھا کیا ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ یہ دعا پڑھو، 100 بار پڑھو. کتنی بار؟ 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا عمل ہے. پڑھو اور کئی دن تک پڑھ لو، 3 دن 4 دن 5 دن، کوئی مسئلہ نہیں. کہ اس کے بعد اگر تو حاجت شرعی ہونی چاہیے، غیر شرعی نہیں ہونی چاہیے. سمجھ گئے نا کہ مولا ایسی پوسٹنگ دے دے، آمدنی زیادہ ہے، تو یہ تو شرعی نہیں ہوئی نا بھائی، ہے نا. ایسا بھی ہوتا ہے نا، لوگ ہمارے پاس بھی ہے، مولانا وہ ٹرانسفر کرانا ہے، کوئی دعا بتا دیں. کہاں ٹرانسفر؟ وہاں کیوں؟ کم آمدنی اچھی ہے اوپر کی. حاضر من فضل ربی تو اوپر سے آتا ہے نا، حلال کی آمدنی تو نیچے سے آتی ہے سامنے سے. وہ جو اوپر سے آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حاضر من فضل، اوپر سے آ رہی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا. تو نہیں، حاجت شرعی ہونی چاہیے. حاجت شرعی. وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہاری حاجت پوری نہ ہو تو راوی پہ لعنت بھیجنا. اب بتائیے مجھے کتنی بڑی بات ہے، کتنا یقین ہے اس دعا میں، کتنا یقین ہے. پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، یہ دعا پڑھو، اور پھر ایک اور آج میں اضافہ کر دو نا. کہتے نا مستحبات گڑ ڈالتے جاؤ میٹھا ہوگا. ایک ہی تو جگہ ہے جہاں عاجزی اچھی لگتی ہے اللہ کو. کیوں دنیا والوں کی خوشامدیں کرتے ہو؟ اللہ کی خوشامد تو کر کے دیکھو، مولا کی خوشامد کر کے تو دیکھو. اور خوشامد کرنا ہے. دعا تمام ہوئی، 2 رکعت زیارت امام حسین اس میں ملا دی، زیارت وارثہ ملا دیا. دیکھو کیسے دعا پوری نہیں ہوتی. ہوگی دعا پوری، شرعی حاجت دے گا. اور یقین رکھو اس کے بعد بھی پوری نہیں ہوئی تو خدا کی قسم تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ یہ دعا قبول نہ ہو. اس کی مثالیں میں دے دوں گا بعد میں. ایسی چیزیں ہمارے یہاں رکھی میں اور بھی بتاتا رہوں گا آپ کو، کیونکہ لوگوں نے کہا کچھ کل بھی انشاءاللہ. لیکن اب جو ہے نا وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا. بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہوتا ہے. ایسا نہ کرو، دھوکہ نہ کرو. تیار ہو گئی کشتی، صاف شفاف چمکا دیا. جنہوں نے میلا کیا تھا جب مشکل میں پھنسے، چاٹ کے صاف کیا، زبانوں سے، پیٹھ سے رگڑ کے صاف کیا. نہیں ہو گئی کشتی. جناب نوح نے بیٹوں سے کہا دیکھ لیا، پالش کی ضرورت نہیں پڑی، بن گئی کشتی. اور مسجد کوفہ جو زیارت کر کے دیکھا ہے نا، وہ تنور کی جگہ، اذا فارت تنور، جب اس میں سے پانی نکلنا شروع، بارش شروع ہوئی آرام سے نارمل سے، تیز ہونا شروع ہوئی. تیز ہوتے آخر وہ تندور سے پانی برآمد ہونا شروع ہوا. اور جناب نوح نے ہر کارے دوڑائے، بلا لو سب کو، مومنین کو، چڑھ جاؤ، سیڑھی لگاؤ، چڑھ جاؤ. اب جن کا یقین تھا وہ سب کے سب چڑھنا شروع کر. جوڑے بھی لیے، قرآن یہی کہتا ہے نا، ہر ایک کا ایک جوڑا بھی لیا. ان کی بھی نسلیں بنی ہیں نا، سمجھے گا. یہ تو کروڑوں قسم کے جانور، بے شک کروڑوں ہوں، لیکن سب کی ایک نسل ہوتی ہے. جیسے بندر ایک ہے، نسلیں اس کی 1,500 قسم کی ہیں. سمجھ گئے نا. شیر ہے، نسلیں اس کی 1,500 قسم کی ہوں گی، وہ الگ. تو وہ ایک پیئر رکھتے گئے، چلاتے گئے، یہ پرندوں کا، یہ چرند کا، یہ درند کا، یہ مانو کہ سب. کیونکہ طوفان کہاں تک جائے گا بھائی کچھ نہیں پتا. اب وہ بیٹا دوڑ رہا ہے تو پہاڑ کے اوپر، اور جناب نوح چلا رہے ہیں، کوئی نہیں بچانے والا، تجھے واپس آ جا. وہ کہتا ہے نہیں، یہ پہاڑ بڑی طاقت ہے، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے بچائے گا. یہ استعارہ ہے، استعارہ. یعنی نوح کا بیٹا چڑھا تو تھا اس طاقت کے سہارے سے کہ میں اس طاقت کے ذریعے سے بچوں گا. قیامت تک کے لیے وہ استعارہ بن گیا تمہارے لیے، میرے لیے، کہ کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، جب اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی سوائے اس طاقت کے جسے اللہ نے اپنی پناہ قرار دیا ہے. یا اب آخری زمانے تک چلے جاؤ اس مثال کو لے کے. جب نشانیاں ظاہر ہوں گی تو یہ بڑی طاقتیں نہ عربوں کو بچائیں گی نہ خربوں کو بچائیں گی. سمجھ میں آ گیا؟ کسی کو نہیں بچائیں گی بڑی طاقتیں. بچے گا وہی جو اللہ کی پناہ میں آ جائے گا.
جسے اللہ نے اپنی پناہ قرار دیا ہوگا، جو اس کے ساتھ ہوگا وہی بچے گا، باقی کوئی نہیں بچے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس اس کے لیے یقین چاہیے، جس پر میں کئی بار آپ سے عرض کر چکا، پہلے طے کر لو، سوچ لو حق پر ہو یا نہیں ہو۔ صرف وہی قربانیوں کے میدان میں کھڑا رہتا ہے جس کو اپنے حق پر ہونے کا یقین ہوتا ہے، باقر النمر کی طرح، شیخ ابراہیم زکزاکی کی طرح۔ 1400 سال پرانی مثال تو نہیں دی نا میں نے، آپ کے زمانے کی مثال دی۔ آپ سمجھتے ہو اسی زمانے میں گزر گئے؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو زیارت وارثہ میں یہ جملہ ہی نہ ہوتا، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اور اگر ایک پڑھ رہا ہو تو یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، نہیں ہوتا نا۔ یہ کہنا ہے، بتا رہا ہے کہ نہیں، ہر زمانے میں ایسے ہیں کہ اگر کربلا میں ہوتے تو حسین کے لشکر میں ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے 2 نام لے دیے نا، کیسے ہوتے ہیں انصار حسین؟ نظر آ گیا؟ بلال حبشی کی قوم سے نکلا، جون کی قوم سے نکلا، شیخ ابراہیم زکزاکی، اور سرزمین یہ قطیف کی سرزمین سے کون نکلا؟ باقر النمر۔ بتا دیا نا، باقر النمر پڑھ چکا ہوں ان کے بارے میں۔ یقین چاہیے کربلا پہ، ہے نا۔ پھر انسان کو جب یہ یقین ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے سے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے اپنے امام سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، مولا میرا نام، میرا نام، میرا نام دفتر شہادت میں نہیں ہے، کیونکہ امام سب کے مقامات بتا رہے تھے نا۔ حبیب یہاں آپ شہید ہوں گے، زہیر یہاں، آپ مسلم ابن اسد یہاں میرے عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا، یہاں مثلا منظر کشی کر رہا ہوں، یہاں عباس کا دوسرا بازو قلم، ایسا ہی ہے نا۔ یہاں میرا علی اکبر کو برچھی، میرے علی اکبر کو برچھی لگے گی، اور ایک بچہ بار بار سامنے آ رہا ہے، بار بار سامنے آ رہا ہے، پھر موڑ لیتے ہیں حسین، پھر موڑ لیتے ہیں رخ اپنا، آخر پنجوں کے بل کھڑا ہو کے سامنے آ گیا، پھر بھی امام نے نام نہیں لیا، پھر آخر پوچھ بیٹا چچا جان، اے میرے چچا جان میری طرف دیکھیے تو صحیح۔ حسین نے بڑی حسرت سے دیکھا اس بچے کی طرف، بہت حسرت سے دیکھا، کیا کہنا چاہتا ہے میرے لال؟ چچا جان آپ سب کے نام لے رہے ہیں، میرا نام نہیں ہے دفتر شہادت میں، کیسے پاتا ہے میرے بچے موت کو؟ کیسا پاتا ہے؟ سنو بچوں، شیعوں کے بچوں، سادات کے بچوں، سادات پر قربان ہونے والوں کے بچوں، سنو ایک بچے کا جواب سنو، 13 سال کے بچے کا جواب سنو کیا کہتا ہے۔ حسین نے پوچھا میرے لال، میرے بیٹے موت کو کیسا پاتا ہے؟ عجیب انداز میں بچہ کہتا ہے احلی من العسل، یا اماں ہو احلی من العسل، اے میرے چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیریں بات ہو۔ موت کا ذائقہ، کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن میں ذائقہ ذکر ہوا ہے۔ یہ ذائقہ کس نے بتایا؟ کہ اگر حق پر جان دے رہا ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، حق پر جان دے رہا ہے تو شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ میرے چچا میرے نزدیک تو موت شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ حسین کی آنکھوں میں نمی آ گئی، بچے کو کلیجے سے لگا کر کہا میرے لال اطمینان رکھ، صرف تیرا نہیں تیرے ننھے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ گھبرا گیا بچہ، جانتے ہیں آپ قاسم گھبرا گئے، گھبرا کر کہا چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں گھس جائیں گے؟ تسلی دی حسین نے، تسلی دی نہیں میرے لال نہیں، یہ خیمے میں نہیں گھسیں گے، میں علی اصغر کو میدان میں لے کر آؤں گا۔ اطمینان ہو گیا قاسم کو کہ اشقیاء خیمے میں نہیں گھسیں گے۔ کیوں نہیں بتایا حسین نے؟ بچہ ہے، کیسے سن پائے گا کہ میرے لال صرف خیموں میں گھسیں گے نہیں بلکہ لوٹ کے آگ بھی لگا دیں گے۔ صرف آگ نہیں لگائیں گے، تیری ماں بہنوں پھوپھیوں کے سروں سے چادریں بھی چھین لیں گے۔ صرف سروں سے چادریں نہیں چھینیں گے، جو بیوی اپنے وارث کو پکارے گی اسے تازیانوں سے مارا جائے گا۔ اسی پر بس نہیں کریں گے میرے لال، وہ منزلیں بھی آئیں گی کہ تیری ماں بہنوں پھوپھیوں کو سربرہنہ بازاروں میں بھی پھرایا جائے گا۔ کچھ نہیں بتایا حسین نے قاسم کو۔ آگے قاسم، پیغام ملا ماں کا، شب عاشور گزر رہی تھی نا، ماں نے طلب کیا، آئے خیمے میں، وہی منظر جو بتا چکا ہوں، ماں اور بیٹے کا کیفیت کیا ہوتی ہے جب ملتے ہیں تو۔ اب یہ ماں جناب ام فروہ کہہ رہی ہیں میرے لال، وہ جو بڑے بھائی ہیں نا تمہارے اپنا فریضہ پہچانتے ہیں، لیکن تم میری ذمہ داری ہو، اور جانتے ہو کیسی ذمہ داری ہو؟ تمہارے بابا نے جاتے وقت مجھے وصیت کی تھی، تم تو چھوٹے سے تھے، 1.5-2 سال کے تھے، یاد ہے نا؟ حسن نے سب سے آخر میں قاسم کو اپنے سینے پر لٹایا تھا،
اور سر کے بوسے، گلے کے بوسے، رخساروں کے بوسے، بازوؤں کے بوسے، سینے کے بوسے، پشت. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ام فروا کی کہ قاسم کے جسم کے ہر حصے کے بوسے کیوں لیتا ہے. روتے رہے مولا حسن اور روتے جاتے ہیں. کیسے بتائے مولا حسن ام فروا کو کہ تیرے اس بچے کے ساتھ ہوگا کیا؟ کیسے بتائے حسن کہ قاسم پر کیا گزرے گی جو سوچ سوچ کے حسن آج رو رہے. بس وصیت کی تھی ایسا وقت آئے گا، روکنا مت قاسم کو. میرا بھائی روکے گا میرا بھائی کم سنی کی وجہ سے. یہ وصیت لکھ رہا ہوں تعویذ کی صورت میں. جب اجازت نہ دے میری تحریر میرے بھائی کو دے دینا. شب عاشور یہ سب یاد دلا رہی ہے ماں قاسم کو. میرے بچے، بہت دل چاہتا ہے نا ماؤں کا کہ میرا بچہ دولہا بنے، ایسے ہی ہے نا. لیکن کربلا کی ماؤں کے ساتھ تمنائیں کیا ہیں؟ اگر مہندی لگے تو میرے بچے کے ہاتھ میں اس کے خون کی مہندی ہو. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ کربلا ہے کربلا. کربلا کو سننا اور ہے، کربلا کو سمجھ کر رونا اور ہے. ثواب دونوں کا ہے، لیکن ایک ثواب اور غور و فکر کا بڑھ جایا کرتا ہے نا، ایک زیادہ بڑھ. تو کبھی سوچا بھی تو کرو نا. ثواب ہے بے شک، تمہارے آنسوں کا کوئی مول نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے. بے شک کوئی بدل نہیں، میں خود کہہ رہا ہوں کوئی بدل نہیں. لیکن اور اس کو قیمتی بناؤ، قیمتی بناؤ. فکر حسین سے قریب ہوتے چلے جاؤ، ان کی قیمت اور بڑھتی چلی جائے گی، مہنگے ہو جائیں گے. حشر کے بازار میں سب سے مہنگے بکیں گے یہ آنسو تمہارے. اس سے زیادہ قیمتی شے کوئی بھی نہیں ہوگی. ایسے ہی ہے. وعدہ کیا قاسم نے، مادر گرامی اطمینان رکھیں آپ. اور پھر مجھے ایک داغ بھی تو دھونا ہے. بہت دنیا الزام لگاتی ہے نا میرے بابا پہ جنگ سے جی چرانے کا. کل میں بتاؤں گا کہ میں کس دلیر کا بیٹا ہوں، میں کس حسن کا بیٹا ہوں. صبح ہوئی، ہر شہید کا لاش آتا ہے. ماں بے چینی سے سوچتی ہے شاید میرا قاسم کا لاش آیا ہو، شاید میرے قاسم کا. نہیں، دوپہر ہو گئی قاسم کا لاش نہیں ہے. ایک بار قاسم روتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے. ماں تڑپ کر رہ گئی، میرے لال روتا کیوں ہے؟ قاسم کہتے مادر گرامی میں کیا کروں، اتنی بار جا چکا ہوں صبح سے بابا کی خدمت، چچا جان کی خدمت میں. چچا جان مجھے میدان میں جانے نہیں دیتے، اجازت نہیں. سینے سے لگایا ماں نے. نہیں میرے لال مت پریشان، پوچھ لے آنسو، تجھے اجازت ضرور ملے گی، تجھے ملے گی اجازت. فوراً تعویذ کھولا، تحریر تیرے بابا کا خط ہے تیرے بھائی کے نام. آج ہی کے لیے تو لکھا تھا تیرے چچا کے نام، تیرے بابا کا خط ہے تیرے چچا کے نام، لے کے جا، ملے گی اجازت. بس قاسم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا. مراد پوری ہو گئی قاسم کی. بوسا دیا بابا کی تحریر کو، سر پہ رکھا، دوڑتے ہوئے حسین کے خیمے میں، چچا جان یہ میرے بابا کا خط آپ کے نام، یہ میرے بابا کی وصیت آپ کے نام. حسین نے وصیت کو پڑھا اور دیر تک قاسم کو گلے سے لگا کے روتے رہے. یہی تو لکھا ہے، اور کیا لکھا ہے؟ میری وصیت ہے میرے بھائی حسین، میری وصیت پہ عمل کرنا، قاسم کو روکنا نہیں، قاسم کو میدان میں جانا ہے. کہتے ہیں کہ حسین نے خود تیار کیا اپنے ہاتھوں سے اب قاسم کو. امامہ خود پہنایا، دوش پہ ابا خود ڈالی، کمر میں صافہ خود باندھا، تلوار خود حمایل کی. اور جب ہاتھ پکڑ کے خیمے سے باہر نکلے ہیں نا، حسن کے محلقہ کا حسن دیکھ کے لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھی، چندھیا گئی تھی آنکھیں. اتنا حسین ہے حسن کا محلقہ قاسم، اتنا حسین ہے. آپ جانتے ہیں کیسے سوار ہوا ہے قاسم؟ کس شان سے سوار ہوا تھا قاسم؟ گھوڑے کی ایک باگ تھامی تھی عباس نے، ایک باگ تھامی تھی علی اکبر نے. کیوں؟ قاسم اتنا کم سن ہے کہ خود چڑھ نہیں سکتا تھا گھوڑے پہ. دونوں نے باغیں تھامی، حسین نے کمر سے پکڑ کے اٹھایا تھا قاسم اور پھر گھوڑے پر بٹھایا. لڑنے والوں میں سب سے کم سن لڑ کر شہید ہوا ہے قاسم. کتنے کم سن تھے؟ دونوں پیر رکابوں میں ٹکتے نہیں تھے. کبھی ایک طرف جھک کے توازن برقرار کرتے تھے، کبھی دوسری طرف جھک کے توازن برقرار کرتے تھے. آئے میدان میں جب چلنے لگے، عباس نے بڑی حسرت سے دیکھ کر کہا بیٹا قاسم ذرا دھیان سے لڑنا. قاسم نے مسکرا کے کہا چچا جان میں آپ ہی کا تو شاگرد ہوں. علی اکبر نے کہا بھیا قاسم ذرا دھیان سے. کہا بھیا بس آپ میری جنگ دیکھیے گا، آپ میری جنگ دیکھیے گا.
پھر دیکھیے گا میں کیا کرتا ہوں۔ پہنچا میدان میں حسن کا محلقہ، للکارا، رجس پڑی، جو نہیں جانتا جان لو، میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، حسن کا لال۔ وہ حسن جس پر زمانے نے جنگ سے جی چھرانے کا الزام لگایا، میں اسی حسن کا بیٹا ہوں۔ میری تلوار کی کاٹ دیکھو اور سمجھ لو کہ میرا بابا کیسا جنگجو تھا، میرا بابا کیسا شمشیر زن تھا۔ ایسے لہجے میں للکارا کہ پسر سعد کے لشکر میں کسی کی جرت ہی نہیں ہو رہی اس نوجوان کے مقابلے پر آ جائے۔ پسر سعد بھی سمجھ گیا کہ یہ ہاشمی جوان جس انداز میں للکار رہا ہے تیور ٹھیک نہیں۔ اپنے لشکر کے سب سے معروف پہلوان ارزق شامی کو حکم دیا، یا ارزق اس نوجوان کا سر قلم کر کے لا۔ معذرت کے ساتھ برداشت کر لینا ایک جملہ، کیونکہ رقم کیا گیا اس لیے لکھ رہا ہوں۔ ارزق نے قاسم کو دیکھا، بڑی حقارت سے کہا بچے کے مقابلے میں جاؤں گا؟ اس کے 4 بیٹے آئے ہیں میدان میں اس کے ساتھ، ایک کو بھیجا جا اس نوجوان کا سر کاٹ کے لیا۔ آیا قاسم کے مقابلے میں، حسن کے لال نے تکبیر کہی اور ایک ہی وار میں کمر سے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کے جہنم رسید کیا۔ اور جانتے ہیں اس کے بعد کیا کیا؟ وہ جیسی جہنم رسید ہوا، مڑ کر دیکھا اپنے چچا کی طرف، حسین کی طرف، جو ایک بلندی سے اپنے بھتیجے کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ حسین بھی کھڑے ہیں، عباس بھی ہیں دائیں طرف، بائیں طرف علی اکبر ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا بچے جب کوئی کارنامہ کرے تو بڑوں سے تعریف چاہتے ہیں نا، اس لیے قاسم نے مڑ کے دیکھا۔ چچا نے جیسے ہی قاسم کا وار دیکھا اور قاسم کو اپنی طرف متوجہ پایا، کہا مرحبا بیٹا، آفرین بیٹا، بہترین وار کیا۔ عباس نے داد دی، علی اکبر نے داد دی، قاسم کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ ارزق نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، جا اپنے بھائی کا بدلہ لے کر آ۔ پھر وار کیا، گردن تن سے جدا کی۔ پھر عباس، علی اکبر، حسین داد تحسین دے رہے ہیں، آفرین، مرحبا قاسم۔ چاروں بیٹوں کو جہنم رسید کیا۔ جب 4 بیٹوں کی لاشیں دیکھی ارزق نے دیوانہ وار دوڑا قاسم کی طرف، پاگلوں کی طرح دوڑا حملہ کرنے کے لیے۔ گھبرا گئے عباس نے چلا کر کہا میرے لال قاسم بہت بڑا پہلوان ہے، ذرا ہوشیار رہنا۔ علی اکبر نے چلا کر کہا بھیا قاسم دھیان سے، حواس جمع رکھنا اور خیال سے، بہت بڑا پہلوان ہے۔ اور جانتے حسین کی کیا کیفیت ہے؟ حسین سجدے میں معبود قاسم کی لاش اٹھاؤں گا، لیکن ہاشمی جوان ہے، ہاشمی ہے، ایک کے مقابلے میں شکست نہیں ہونی چاہیے۔ ارزق مقابلے پر آیا، قاسم تیار ہوئے، جنگی حربہ استعمال کیا، ایسا وار کیا، تاریخ میں قاسم کا وار محفوظ رہ گیا۔ سر پہ ضربت لگائی ہے، چیرتی ہوئی تلوار برابر کے 2 حصوں میں ارزق کو تقسیم کیا، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ سنو، حسین بھی سجدہ شکر میں، عباس بھی سجدہ شکر میں، علی اکبر بھی سجدہ شکر میں، لیکن اب جب سجدہ شکر سے سر اٹھایا تو قاسم نظر نہ آیا۔ قاسم نظر نہیں آیا، کیوں؟ جو ہی ارزق قتل ہوا تھا پسر سعد نے چلا کر کہا ہاشمی جوان ہے، ایک ایک کر کے جاؤ گے، پورے لشکر کو کاٹ کے پھینک دے گا، سب مل کر ایک بار جلغار کر دو۔ ارے ہزاروں کے لشکر نے 9 عمر قاسم کو گھیر لیا، چاروں طرف سے حملوں پر حملے، حسن کا لال مقابلہ کرتا رہا، 40-45 شامیوں کو واصل جہنم بھی کر ڈالا، لیکن آخر بازوں کی طاقت جواب دینے لگی، تلوار گری، ڈھال گری، خود گرا، بس اب وار پہ وار ہو رہے تھے۔ ایک موقع آیا جب قاسم سے ٹھہرا نہ گیا گھوڑے پہ، گرتے گرتے آواز دی یا اماں ہو ادرکنی، اے چچا جان میری مدد کو۔ کسی کی آواز پر حسین ایسے نہیں دوڑے تھے جیسے قاسم کی آواز پر دوڑے تھے، چلاتے ہوئے میرے لال میں آ رہا ہوں، قاسم میں آ رہا ہوں، میرے بچے میں آ رہا ہوں۔ عباس دوڑے، علی
مگر یہی بتاتے ہیں مقاتل کے حسین نے اپنی ابا کو زمین پہ بچھا دیا۔ مولا ماں خیمے میں انتظار کر رہی ہے کہ میرے بچے کا لاشا کب آئے گا۔ فضہ نے خبر دے دی بیویوں ام فروہ کے خیمے میں جمع ہو جاؤ، ام فروہ کا لال آ رہا ہے۔ ماں انتظار کر رہی ہے مگر مولا نے چادر اپنی ابا بچھا دی، کچھ ادھر سے اٹھایا کچھ ادھر سے اٹھایا۔ مولا کا لاش قاسم کہاں ہے؟ لاش قاسم اٹھائیے، جمع کیا، گٹھڑی کی صورت دی، گٹھڑی کو سینے سے لگایا، خیمہ گاہ کی طرف چلے، پیچھے پیچھے سر جھکائے عباس علی اکبر، آنکھوں میں اشک۔ خیمے میں اعلان کیا گیا، خیمہ گاہ میں حسین آ